الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حمد و صلات کے بعد تمام سامعین، اساتذہ کرام، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری فاروقیہ تعلیم القرآن اکیڈمی میں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر جہت سے، خواہ علم، خواہ عمل، خواہ امامت، کسی بھی جہت سے دیکھا جائے تو ہر جہت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، آپ نے کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے استاد بنا کر بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ استاد وہ ہو کہ جو خود علم رکھتا ہو، تو دنیا کے ظاہری اسباب تو یہی ہیں کہ وہ کسی سے پڑھے تو پڑھائے، سیکھے تو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے تو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو سوال وہیں کھڑا ہے کہ سیکھا کہاں سے؟ تو قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا، انسان کو تخلیق کیا اور پھر اسے اس قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ یہ جس انسان کی بات چل رہی ہے وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کسی کے شاگرد نہیں لیکن پوری دنیا کے استاد بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کو نبی امی کا لقب ملا کہ آپ کسی سے پڑھے نہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ حضور جانتے نہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضور جانتے نہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ نہ جانتے تھے وہ سب علم عطا فرما دیا، اور آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو آج سوشل میڈیا پر بعض لوگوں کا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
آپ کے اس معجزے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا کہ آپ کو یہ معلوم تھا، یہ معلوم نہ تھا، یہ ان کی کم علمی ہے۔ اللہ یہی تو فرما رہا ہے کہ حبیب جو آپ کو معلوم نہیں تھا ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ آج جو ظاہری علوم کو حاصل کیے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علم یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک ذرہ یا کروڑواں ذرہ ہوگا۔ ظاہری علوم جسے بعض لوگ یہ سمجھے کہ گرامر کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے بلند رتبہ ہے، اس سے بلند رتبہ ہے۔ اور یہ بھی ان لوگوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ گرامر فصحاء کے کلام کو دیکھ کر استقراء اور تتبع تلاش کے بعد مقرر کی گئی ہے، صیغے بعد میں مقرر کیے گئے ہیں، الفاظ کی ہیر پھیر بعد میں مقرر کی گئی ہے، کلام مقدم ہے۔ ہمیشہ جو ضابطہ یا اصول ہوتا ہے وہ اکثریتی ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا، اس سے استثناء ضرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ فصیح ہے، تو کسی کا یہ کہنا کہ یہ لفظ یوں نہیں یوں تھا، نہیں، وہ جس جگہ ہے، جس طرح ہے، جس شکل میں ہے، اسی طرح اس شکل میں، اس طرز اور ترنم میں، اس لحن میں وہ فصیح اور بلیغ ہے۔ لوگ اس کے تابع ہیں، گرامر اس کی تابع ہے، قرآن گرامر کا تابع نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے کلمات کو دیکھ کر کہ جس طرح مثال دی گئی اور اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر جس طرح لوگ بیان کر کے اپنے بظاہر علم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ صرف ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عیب جوئی نہیں کر رہے، بلکہ آپ کلام الہی پر عیب جوئی کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ اقدام سراسر ایمانیات کے خلاف ہے، قرآن مجید پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ آپ کو اگر اس پہ تبصرہ کرنا ہے تو پہلے سمجھ لیں، پڑھ لیں، اور اچھی طرح اس کا اظہار ادب اور شائستہ زبان میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے علم کو بیان کرنے، ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو کہ ادب و آداب کے بالکل خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے جو لوگ پڑھے نہیں تھے انہیں پڑھا دیا، جو سیکھے نہیں تھے انہیں سکھا دیا، جو آپ کے زمانے میں کورے تھے، آپ کے زمانے میں علم والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، آپ کے علم سے وہ علم کے بلند رتبے پر فائز ہوئے، وہ معرفت کے بلند رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علم کے بارے میں علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے، جزئیت ہے، بعضیت ہے، لوح و قلم کا علم۔ جب قلم کو علم حاصل ہے، لوح محفوظ کو علم حاصل ہے اللہ کی عطا سے، قیامت تک کے علوم اسے معلوم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ الدنیا وذرتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مراتب کو اگر دیکھیں تو دنیا اور اس کی مخالف یعنی آخرت، اور اسی طرح لوح و قلم، یہ سارا کا سارا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک ذرہ ہے۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اس خطاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر رتبے کو بڑھا دیا ہے، بلند فرما دیا ہے، اور اس کے اندر آپ کسی کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو کسی سے دنیا میں پڑھے ہوئے نہیں کہ کل کو وہ یہ کہے کہ انہوں نے مجھ سے پڑھا۔ یہی ایک اعتراض عرب کے لوگوں کا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص نے انہیں پڑھا دیا، فلاں شخص انہیں تاریخ کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر سورہ حامیم سجدہ میں رد کیا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ عجمی ہیں اور یہ قرآن عربی میں ہے۔ اسی طرح اگر تم کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، ایک سورت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر جن و انس یہ سارے مل جائیں اس کے مثل کے لانے پر تو یہ لا نہیں سکتے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو میرے ساتھیوں، آج کی اس بزم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کے علم سے آگے نہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ قواعد کے تابع نہیں، قرآن قواعد کا تابع نہیں، یہ قواعد، اصولیات، یہ جزیات قرآن کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے تابع ہیں۔ ان کلاموں کو دیکھ کر نحو کو، صرف کو اور ان کے اصول و ضوابط کو مقرر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اللہ کا کلام، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں ہر عیب سے پاک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی ایک رسم چل پڑی ہے، ایک طریقہ ہے ان کے بڑوں کا بھی اور ان کے اندر موجود لوگوں کا، ماتحت چھوٹوں کا بھی، کہ یہ اعتراف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن مرے دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، مرے دل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ محب تو وہ ہے جو اپنے محبوب کے میں عیب دیکھنے سے اندھا ہو جائے۔ محبوب وہ ہے کہ جس کو پاکیزہ مانا جائے، ہر عیب سے پاک مانا جائے، اور محب اپنے محبوب کا جب بھی ذکر کرے اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر انداز میں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہتر انداز میں کرنے کے لیے جب ہم قرآن پڑھیں، احادیث طیبہ پڑھیں، تو ساری قسم کی آیتیں اور ہمیں قرآن کی آیتیں ملتی ہیں۔ مثال ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ آیت متشابہات کو پیش کرے گا۔ مستشرقین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو محبین ہیں، مومنین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم نہ کرے، جو ان کے بارے میں خفیف کلمہ استعمال کرے، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوگوں پر حکم کفر جاری فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں پر آپ کے بارے میں زبان انتہائی ادب و احترام سے استعمال کرنے کی اجازت اور حکم ہے۔ اگر نہیں کہنا تو خاموش رہو کہ اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور دوسروں کے ایمانوں کو بھی بچاؤ۔
اور اگر تم وہ باتیں کرید کر پیش کرو جس کے اندر عیب جوئی یا عیب جوئی کا ایک طرز اور انداز نکلے تو یہ اسلام کے منافی ہے، مزاج اسلام کے منافی ہے۔ قرآن پاک نے تو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ جس کے اندر شائبہ بے ادبی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے مسلمانوں تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ لفظ وہ بھی صحیح تھا، بظاہر یہ بھی صحیح تھا، لیکن اس میں شائبہ یہ تھا کہ دوسرے بے ادبی کے انداز میں اسے استعمال کر سکتے تھے، تو منع فرما دیا۔ لہٰذا ہم تمام کو، امت مسلمہ کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی اپنی زبان کو استعمال کریں تو انتہائی شائستہ ادب اور احترام کے دائرے میں بیان کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔